السلام علیکم جی. السلام علیکم. اچھا پہلے تو میں بتاؤں کہ جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ہمیں جب کبھی بلایا جاتا تھا کبھی اپنے ہال میں آڈیٹوریم میں کہ جی کوئی آ رہے ہیں صاحب اور آپ ان کو آگے سنیں تو ہم بڑی مشکل سے جاتے تھے. اگر کوئی کہتا تھا جی گانا وانا ہوگا تو سب چلے آتے تھے, اور اگر کوئی کرکٹ کا میچ ہوتا تھا تو ساری یونیورسٹی پہنچ جاتی تھی. تو مجھے اندازہ ہے کہ آپ کتنی مجبوری میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. اور یہ مجبوری جو ہے نا یہ ویسے ہے تو بڑی فطری چیز, کیونکہ پاکستان کے اندر جو نظام ہے بلکہ دنیا کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو ایلینیٹ کر دیتا ہے, ان کو سسٹم سے علیحدہ کر دیتا ہے. لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ سیاست پالیٹکس یہ بڑی بری چیز ہوتی ہے, یہ تو جانا ہی نہیں چاہیے اس میں, اور جو ہیں ان کو بہت گالیاں والیاں نکالیں, برا بھلا کہیں, بہت برے لوگ ہوتے ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی سوچے یا تھوڑا سا بھی محسوس کرے کہ جب وہ صبح اٹھتا ہے نا یا اٹھتی ہے تو سب تو آپ نے بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی بیڈ ٹی چاہیے, چائے پینی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ناشتہ کریں گے اس کے بعد گھر سے نکلیں گے. ان کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں, چائے کے لیے بھی ناشتے کے لیے بھی. اس کے بعد آپ جب گھر سے نکلتے ہیں پہلے تو کپڑے پہنتے ہیں کوئی نئے یا کوئی اچھے کپڑے لوگوں تک پہنچنے کے لیے. گھر میں تو کسی بھی کپڑوں میں سو جاتے ہیں لوگ, لیکن باہر نکلنے کے لیے آپ کو اچھے کپڑے چاہیے, ان کے لیے بھی پیسے چاہیے. پھر آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ نے گاڑی میں یا موٹر سائیکل پہ سفر کرنا ہے یا بس میں سفر کرنا ہے, اس کے لیے بھی پیسے چاہیے. تو یہ جو پیسے ہیں نا یہ آپ کو پالیٹکس کے ساتھ خود بخود ہی منسلک کر دیتے ہیں. وہ کیسے بھلا کہ جس دن پیسے نہیں ہوتے آپ سوچتے ہیں کیوں نہیں ہے پیسے بھائی, اور ہر ایک دنیا میں جو بھی انسان پیدا ہوا اس کو پیسے تو چاہیے. تو جب آپ سوچتے ہیں کہ پیسے کیوں نہیں ہیں تو آپ کو ان کے وجہ سوچنی پڑتی ہے. جب وجہ سوچتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, مجھے پیسے کیوں نہیں مل رہے, یا میرے والد صاحب بیمار ہیں دوائی کہہ رہے ہیں جی بڑی مہنگی ہے, ان کو تو ہو گیا ہے کینسر, اور کینسر کا علاج جو ہے وہ تو کوئی 10 لاکھ 12 لاکھ کا ہے, اور غریب آدمی کے پاس تو 1 لاکھ روپیہ نہیں ہوتا, تو اس کو پالیٹکس نظر آتی ہے. پالیٹکس ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی زندگی کا حصہ ہے لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے. یہ آپ پالیٹکس کو بے شک نکال دیں اپنی زندگی سے اپنی طرف سے, لیکن یہ آپ کے گھر کے کمرے کے اندر گھس آئے گی, روشن دان کے ذریعے گھس آئے گی, کھڑکی کے ذریعے گھس آئے گی, دروازہ کھولیں گے ادھر سے گھس آئے گی. تو آپ کیا کریں گے؟ دروازے سے کس طرح گھسے گی جیسے ٹھنڈی ہوا گھس آتی ہے جب آپ دروازہ کھولتے ہیں سردیوں میں, تو آپ کو ہیٹر چاہیے ہوتا ہے, ہیٹر کے لیے پھر پیسے چاہیے, یا کم از کم گیس چاہیے. گیس اگر نہ آ رہی ہو گورنمنٹ کے جی گیس تو نہیں دے سکتے ہم آپ کو, تو پالیٹکس وہیں سٹارٹ ہو جاتی ہے. آپ کی جو نیڈز ہے نا اس کے حوالے سے آپ کا کانٹریکٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کے ساتھ, سوسائٹی کے ساتھ. آپ کی نیڈز پوری کرنی ہوتی ہیں اس نے. سب سے پہلے تو ہماری سب سے بیسک نیڈز کیا ہیں میں پوچھنا چاہوں گا. اصل میں اس کی وجہ بتاتا ہوں میں کیوں پوچھنا چاہوں گا. مجھے اسپیچ دینا کوئی اتنا اچھا نہیں لگتا. یہ اسپیچ دینا جو ہے نا صرف استادوں کا کام ہونا چاہیے. استاد یہاں آئے, اس لیے میں ڈاکٹر مبارک علی نے جب یہاں پہ اسپیچ دی تو مجھے اچھا لگا, کیونکہ وہ ویسے بھی استاد ہیں, اور آپ کے استاد جب ادھر آتے ہیں تو وہ آپ کو کچھ امپارٹ کرنے آتے ہیں تو وہ ان کا بنتا ہے اسپیچ دینا. میرا بنتا نہیں ہے. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں جو بات کر رہا ہوں بڑی زبردست بات ہے. میرا خیال ہے ڈائلاگ ایک زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے لوگوں تک پہنچنے کے لیے اور ٹروتھ کو سیکھ کرنے کے لیے, ڈھونڈنے کے لیے. کیونکہ جب ڈائلاگ ہوتا ہے تو پوائنٹس آف ویو جو ہوتے ہیں وہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, ایکسچینج کرتے ہیں. تو میں پوچھنا صرف یہ چاہوں گا. اچھا ایک اور بات, یونیورسٹی کے اندر آپ ڈسکرائب کر سکتے ہیں لڑکے لڑکیاں کس طرح کے ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر؟ اگر آپ یونیورسٹی کے اندر جائیں اور ارد گرد دیکھیں اپنے تو آپ کو کیسے لوگ نظر آتے ہیں؟ نہیں, پہنچی ہوئی شخصیتیں تو ہوتی ہیں مجھے پتا ہے, لیکن آپ کو ان کا آپ ایک دم ان کے بارے میں کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ اچھا مجھے ویسے جو لگتا ہے نا میں بتا دیتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ کریزی گائز اینڈ ٹرینڈی ڈالز.
مجھے لگتا ہے کیونکہ ان کا واقعی پالیٹکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا, کتابوں سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا سوائے اپنے سبجیکٹ کے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ مطلب ابھی پوچھا دیا تھا کہ برٹرینڈ رسل کو کوئی جانتا ہے, تو کسی نے بھی ہاتھ کھڑا نہیں کیا سوائے آپ کے اساتذہ کرام میں سے 2-3 لوگوں نے کیا, اور کسی نے بھی اور نہیں کیا. تو یہاں پہ جو میں ادھر آیا ہوں یا میرے ساتھ لوگ آئے ہیں, ہم صرف کچھ ان نوجوانوں کو تلاش کرنے آئے ہیں جو کہ اپنے اندر کوئی انقلابی اسپرٹ رکھتے ہیں, کوئی ریولوشنری زیل رکھتے ہیں. ہم ان کے لیے آئے ہیں. لیکن میں یہ بتا دوں یہ بڑا مشکل کام ہے, بڑا مشکل راستہ ہوتا ہے. یہ عام پالیٹکس نہیں ہے جس کے اندر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ یار آپ ہمارے ساتھ آئیں. یہ وہ پالیٹکس بھی نہیں ہے اس میں آپ نے ووٹ لینا ہوتا ہے. ہم کو پولیٹیکل جماعت نہیں ہے جو ووٹ لینے کے لیے باہر نکلیں گے, لیکن ہم بات سوشو پولیٹیکل انوائرمنٹ کی ہی کر رہے ہیں, سوشو پولیٹیکل ایشوز کی ہی کر رہے ہیں. لیکن اس کے لیے جو لوگ اس دنیا کو زیادہ سمجھنے کی خواہش رکھتے ہیں, اہلیت بھی رکھتے ہیں, جذبہ بھی رکھتے ہیں, صرف وہی لوگ ہمیں چاہیے. اگر وہ آپ سب ہیں تو مجھے بہت خوشی ہے, اور اگر آپ اپنا ہاتھ بڑھا کے بھی دیتے ہیں تو ہمیں اور بھی خوشی ہوگی. لیکن اس سے پہلے میں صرف چند چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا چاہوں گا. جو میں ڈائلاگ کی بات کر رہا تھا, مجھے بتائیں کہ بیسک ایشوز ہوئے ہیں انسانوں کے, جیسے میں نے کہا بہت سارے ہوتے ہیں. سب سے بیسک ایشو کیا ہے انسانوں کا, مطلب جس کے نیڈ کیا ہے انسانوں کی, سب سے بیسک نیڈ جی وہ آکسیجن لوگ کہہ دیتے ہیں, اس کو چھوڑ دیں. اس کے بعد پیسہ نہیں, پیسہ تو دیکھیں پیسہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی ایکسچینج ویلیو ہوتی ہے. مطلب آپ پیسہ کسی کو دیتے ہیں تو آپ کو کوئی چیز ملتی ہے. بیسکلی تو وہ چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے نا. ان چیزوں کے حوالے سے آپ کو کیا بیسک نیڈ کیا ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک, کھانے کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے. اس کے بعد کھانے میں سب کچھ ہی آ جائے گا, پانی, کھانا, سب کچھ. تو اس لیے پانی نہ بولیں, کوئی اور کوئی چیز. ایگزیکٹلی آپ کو کپڑے چاہیے نا. انسان ہے نا, انسان سویلائزڈ ایک اینیمل ہے, کپڑے چاہیے. اس کے بعد ہاں رہنے کے لیے ایک گھر چاہیے. گاڑی تو بعد میں آتی ہے. یہ تو وہ چیزیں میں بتا رہا ہوں جو کہ جب دنیا پیدا ہوئی تھی نا, دنیا پیدا ہونے کا مطلب جب انسانوں نے سوسائٹی بنانی شروع کی یا انسانوں نے قبیلوں میں رہنا شروع کیا, اس وقت بھی سب کو کھانا چاہیے تھا زندہ رہنے کے لیے, کپڑے چاہیے تھے جب انہوں نے کپڑے پہننے شروع کیے, اور اس کے بعد ان کو گھر چاہیے تھا. کیونکہ اس وقت تو سردی اور گرمی اتنی ہوتی تھی کہ آپ کو صرف گھر اس لیے چاہیے تھا کہ آپ کم از کم پروٹیکشن وغیرہ کی ضرورت نہیں تھی. وہ بعد کی باتیں تھیں کہ جانوروں سے بچنا, اور یہ وہ آپ کو تو سردی گرمی مار دیتی تھی. تو گھر بہت ضروری ہوتا ہے اس کام کے لیے بھی. ابھی تو اسٹیٹس کی وجہ سے ہوتا ہے نا گھر ایکچولی نیڈ ہے انسان کی. چوتھی نیڈ مجھے بتائیں, وہ گھر کا ایک حصہ ہوتا ہے ویسے چھوٹا سا. اچھا میں جانتا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں, لیکن بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایکچولی ایسا ہے. لیکن گھر کے اندر ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے, وہ بھی انسان کی ایک نیڈ ہے. ہاں باتھ روم. انسان جب کھاتا پیتا ہے, کھیلتا کودتا ہے, کچھ بھی کرتا ہے تو ایکسکریٹ بھی کرتا ہے, اور اس کے لیے بھی جگہ چاہیے ہوتی ہے, اکیلا جہاں وہ بیٹھ سکے. یہ اب 3-4 چیزیں تو ہم نے یہ کر لیں. کیا یہ سب چیزیں لوگوں کو میسر ہیں دنیا میں؟ کیا ایسی روٹی میسر ہے لوگوں کو جس کو کھا کے کوئی میل نیوٹریشن نہ ہو؟ کتنے % لوگوں کو میسر ہوگی دنیا میں, یہ آپ بتا سکتے ہیں؟ اور ذہن میں رکھیے گا, یہ بڑا سینسٹیولی سوچنا ہے. اگر آپ کو آج کھانا نہ ملے, کسی کو روزہ رکھنے کی بات نہیں کر رہا, واقعی کھانا نہ ملے سارا دن, کیا فیلنگ ہوگی؟ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں, انڈیا میں اور بہت سے ایسے ملکوں میں جہاں پہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے علاوہ, ایشین کنٹریز کے علاوہ, افریقہ میں, ایسٹرن یورپ میں, لیٹن امریکہ میں, چائنا میں, رشیا میں, بہت سارے ملکوں میں, ایون امریکہ کے اپنے اندر, ایون یورپ میں, انگلینڈ میں,
فرانس میں, جرمنی میں, ہر جگہ کہیں نہ کہیں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جن کو کھانا پورا نہیں ملتا دن میں. کھانا بہت مشکل سے کھا سکتے ہیں 3 وقت کا, 2 وقت کا بھی نہیں کھا سکتے کئی دفعہ. اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں تو جب ان کا کھانا آپ جمع کریں گے دن کی, آپ کو پتہ ہے انڈیا میں 28 روپے پاورٹی لائن ہے. 28 روپے. اگر آپ کو 28 روپے دیے جائیں اور کہا جائے کہ زندگی گزارو, ایک دن پورا گزارو, گزار لیں گے آپ 28 روپے میں؟ سوچیں ذرا, صرف سینسٹیولی ذرا سوچیں کہ ہم کس زمانے اور کس ملک اور کس دنیا کی بات کر رہے ہیں. اس میں ایسے لوگ بستے ہیں. اب ہم آگے آتے ہیں کپڑے. آپ کو پتہ ہے کہ 2 جوڑے کپڑے جو ہیں نا وہ نہیں ہوتے لوگوں کے پاس, بڑی مشکل سے ہوتے ہیں, بہت مشکل سے. اور ان میں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ بڑی مشکل سے بڑے عرصہ پہلے بنا لیے تو بس پہنتے جا رہے ہیں. ایسے ایسے لوگ ہیں انڈیا پاکستان میں جو اس طرح رہتے ہیں. میں بالکل آپ کو سچ بتا رہا ہوں, پاکستان میں صرف ایک چیز سے لوگ مرتے نہیں ہیں, وہ ہے گندم جو ہے نا, گندم وہ بچاتی ہے لوگوں کو. روٹی کھا لیتے ہیں لوگ. آپ کو پتہ ہے اس خطے میں روٹی اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ روٹی کہتے ہیں نا, روٹی کھانی ہے جی, روٹی کھانی ہے. اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ روٹی گندم ہے, گندم یہاں پیدا ہوتی ہے. ان ملکوں کے لوگ اس سے زیادہ کچھ کھا ہی نہیں سکتے تھے شروع سے. تو کیا کرتے تھے, سالن بناتے تھے, اور روٹی کو مزیدار کرنے کے لیے, کیونکہ روٹی خود ایک بد ذائقہ چیز ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, تو تاکہ روٹی کھائی جا سکے تو وہ سالن بناتے تھے اور سالن کے ساتھ کھاتے تھے تاکہ گندم اندر چلی جائے. گندم اندر جاتی تھی تو کم از کم وہ زندہ رہ سکتے تھے. کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے نا, لیکن آپ کو پتہ ہے گوشت, دودھ, اس طرح کی تمام چیزیں, مکھن, ایسی چیزیں لوگوں کو میسر نہیں تھیں. فروٹ شروع سے ابھی تک بہت سے لوگ جو ہیں ڈپرائیوڈ ہیں. کبھی کبھی اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے اپنے گھروں میں مڈل کلاس کے اندر ایسے غریب لوگ ہیں جن کو آپ کبھی کبھی کچھ دیتے ہیں کھانے کو, یہ آپ نے کبھی ان کی آنکھوں میں چمک دیکھی ہے جب آپ ان کو ایسی کوئی چیز دیتے ہیں اور وہ ان کے بچے کتنے شوق سے کھاتے ہیں؟ وہ نہیں مل رہی تھی ان کو. تو کھانا ہی نہیں مل رہا لوگوں کو, کپڑے ہی نہیں مل رہے لوگوں کو, گھر ہی نہیں مل رہے لوگوں کو رہنے کے لیے. تو اس کے بعد آپ کیا بات کرتے ہیں؟ اس ملک کے اندر پولیٹکس کس چیز کی ہو رہی ہے مجھے بتائیے. یہ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, یہ ہیلتھ کی بات کرتے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں, مجھے ایجوکیشن اور ہیلتھ کی بات کرتے ہیں. آپ روٹی, کپڑا, مکان نہیں دے سکتے لوگوں کو, آپ ہیلتھ اور ایجوکیشن کی بات کریں. شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ آپ کیسے اس ملک کو بدلیں گے؟ ابھی میں پارٹیز کی بات سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں دماغ میرا پھٹ جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ابھی بہت ہی کوئی ریفارمسٹ پارٹیز اگر آ گئی ہیں پاکستان میں تو وہ بھی کہتی ہیں کہ ہم 5 سال میں 1 کروڑ روپیہ دیں گے ایک گاؤں کو, 1 کروڑ روپیہ 5 سال میں. آپ کو لگتا ہے اس سے کوئی تبدیلی آئے گی؟ سوچیں, صرف سوچ کے بتائیں. یہ ان کا پروگرام ہے, یہ ان کا ایکچولی اکنامک پروگرام ہے جس کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں. اور یہ وہ بات کر رہے ہیں جو وہ حد سے زیادہ کر سکتے ہیں اس ملک کے رائج نظام کے اندر رہ کے. رائج نظام یعنی سرمایہ دارانہ نظام, یہ وہ حد سے زیادہ کر سکتے ہیں. میں تو حیران ہوں. مجھے بتائیے اس سے کیا تبدیلی آئے گی؟ کیا آپ ایک گاؤں کی گلیاں جو ہیں وہ پکی کرا سکتے ہیں 1 کروڑ سے؟ 3000 لوگ رہتے ہیں کم از کم ایک گاؤں میں پاکستان کے, تقریباً 3000 لوگ رہتے ہوتے ہیں. 3000 لوگ 1 کروڑ 5 سال کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں یہ مذاق ہو رہا ہے. اچھا پھر ہم دوائی کی بات کرتے ہیں اور ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ دوائی جو ہے وہ پیسوں کی کیسے ملتی ہے؟ پیسوں کی کیسے مل سکتی ہے دوائی؟ یار میں تو حیران ہوں اس بات پہ بھی. آپ نہیں حیران ہوتے؟ اس لیے کہ آپ اس سسٹم کا حصہ ہیں, آپ کبھی سوچتے نہیں ہیں اس بات پہ کہ دوائی بناتا کون ہے, دیتا کون ہے, بیچتا کون ہے؟ دوائی کیسے بک سکتی ہے؟ دوائی کیسے خریدی جا سکتی ہے؟ دوائی تو ایسی چیز ہے جو ضروری ہے. آپ بیمار ہیں, آپ کو دوائی چاہیے تو آپ کو مل جانی چاہیے. اس کے بعد دوائی خریدی کیسے جا سکتی ہے مجھے نہیں سمجھ آتی. آپ کو سمجھ آتی ہے؟ اگر آپ صحیح طرح سوچیں, فرض کریں آپ میں سے کسی کے پیٹ میں درد ہے, اس کو دوائی چاہیے, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کو دوائی نہیں ملے گی. کیا یہ ٹھیک ہے؟ ایسا ہونا چاہیے؟ ہمیں بہت چھوٹی چیزوں میں ڈال دیا گیا ہے. ہمیں بڑا پکچر کو دیکھنے کی کوئی جو ہے وہ تحریک نہیں دے رہا. ہمیں کوئی یہ بتا نہیں رہا
آپ بتائیں گے ایجوکیشن کا سسٹم ہے پاکستان کا، اس کو وہ کہتے ہیں جی اوور آل کرنا. آپ بھی ایک پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن میں پڑھتے ہیں، اور بھی بہت سے ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں پاکستان میں. بلکہ لاہور میں بات کرتے ہیں، لاہور میں سب سے بڑا انسٹیٹیوشن کون سا ہے جس کے بچے جب نکلتے ہیں تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ یا تو منسٹر بنیں گے، نہیں آپ، ہاں ایچیسن کالج جو ہے نا، اگر آپ اس کی باقاعدہ اسٹیٹسٹکس آپ سامنے رکھیں اپنے، تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے جتنے لوگ پاس آؤٹ کرتے ہیں وہ سارے کے سارے پاکستان کی یا تو رولنگ کلاس میں جاتے ہیں جو رول کرتے ہیں ایکچولی، یا بیوروکریسی میں چلے جاتے ہیں، یا بہت بڑے سرمایہ دار پہلے سے ہوتے ہیں ان کے ماں باپ، یا وہ بن جاتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، باہر جا کے ایکسپرٹ ایفلوئنٹ پاکستانیز بن جاتے ہیں، ان کا پاکستان کے ساتھ رابطہ رہتا ہے، جیسے چھٹیاں گزارنے آ جاتے ہیں. یہ آپ کو ایسے سب لوگ ملیں گے زیادہ تر، مطلب آپ سمجھیں 90% سے زیادہ. یہ کیسی عجیب بات ہے. کیا یہاں پہ پاکستان کے اندر اتنے سارے سکولز ہیں، کیا آپ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں ایچیسن کے ساتھ؟ کیا آپ ان سکولز میں سے ایچیسن جیسے سکسیسفل لوگ نکال سکتے ہیں؟ سوچ کے دیکھیں، ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا کر سکتے ہیں آپ ایسا؟ اگر آپ سٹیٹسٹکس کو دیکھیں دوبارہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پورا ملک جو ہے، اس کو جب چلایا جاتا ہے تو 10-12 انسٹیٹیوشنز ہیں جس کے بچے جو ہیں وہ وہی اس ملک کو بار بار چلاتے ہیں. تو ایجوکیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک ایجوکیشن سب کی اگر ہونی چاہیے تو لیول کیا ہونا چاہیے؟ اسٹینڈرڈائز کرنا ہے آپ نے ایجوکیشن کو، اسٹینڈرڈائز کرنا ہے نا. آپ کہتے ہیں جی سب لوگوں کو ایکول ایجوکیشن ملنی چاہیے، اسٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے؟ ابھی تو بات ہو رہی تھی ایچیسن ہونا چاہیے نا یار، ایکول اپرچونٹی کیسے ملے گی ادروائز؟ تو ایجوکیشن آپ کیسے ٹھیک کریں گے اگر آپ سارے سکولز کو ایچیسن نہیں بنا سکتے؟ کیا یہ بنا لیں گے؟ کیا کسی کے پروگرام میں ہے یہ؟ تو کلاس سسٹم کیسے ختم ہوگا؟ یہ طبقاتی نظام کس طرح ختم ہوگا؟ آپ کو پتا آپ کے اپنے اندر اتنی کلاسز بیٹھی ہیں اس وقت. آپ کو پتا ہے کہ آپ میں سے کئی ماں باپ، کئی بچے جو کہ ماں باپ امیر ہیں، کئیوں کے غریب ہیں، کئیوں کے مڈل کلاس کے ہیں. آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بڑی افسوس کی بات ہے ویسے، لیکن آپ کو پتہ ہونی چاہیے. جب آپ زندگی کی دوڑ میں نکلیں گے نا تو آپ کی یہی کلاس آپ کو بتائے گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اس میں سے نہیں نکل سکیں گے. آپ کو پتا ہے کرشن نگر میں رہنے والے بچے جو ہوتے ہیں نا، کرشن نگر میں رہنے والے بچے وہ کرشن نگریے کہلاتے ہیں. ڈیفینس میں رہنے والے بچے چکس ہوتے ہیں. یہ کلاس ساری عمر ان کے ساتھ چلتی ہے. کرشن نگریہ ہمیشہ کرشن نگریہ رہتا ہے اور اس کو اپنے اندر یہ فیل ہوتا ہے کہ یار میں تو کرشن نگریہ ہوں. ایسا ہی ہے، آپ مانے نہ مانے، بڑی بدصورت سی بات ہے لیکن بالکل ایسے ہے. آپ کو پتا ہے ڈیفینس میں کون لوگ جاتے ہیں؟ ممی ڈیڈی تو بعد میں بنتے ہیں نا. اصل میں وہ جاتے ہیں پیسے ویسے کما کے. پاکستان میں بلیک منی اتنی ہے، پاکستان میں اتنا بڑا جو ہے وہ بلیک اکانومی میں حصہ ہے، بلیک اکانومی کا حصہ ہے اکانومی میں. وہ سارے لوگ جو نو دولتی ہیں جنہوں نے اس ملک میں ڈرگ سے پیسے کمائے ہیں، مافیا سے پیسے کمائے ہیں، اس ملک کے جنگلات کو انہوں نے اجاڑ دیا ہے، اس ملک میں انہوں نے ہر قسم کی جو ہے بزنس کے اندر غلط حرکتیں کی ہیں، وہ سارے آپ کو ملیں گے بڑی بڑی پوچھ سوسائٹیز کے اندر. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کلاس جب چینج ہو جاتی ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے. پھر ان کے بچے آپ پہ رول ہی کریں گے ہمیشہ. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ڈیموگرافیکلی دیکھتے ہیں نا، ابھی ہم کوئی ادھر ایسی عقیدے کی مذہب کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کریں بالکل سچائی کی. ڈیموگرافیکلی اگر آپ دیکھیں لوگوں کو، اگر آپ تقسیم کریں تو وہ ایک ہی چیز سے تقسیم ہوتے ہیں، وہ ہوتی ہے کلاس، آپ کا طبقہ. آپ کو پتہ ہے یہ کلاس دنیا میں بھی ہے. دنیا میں سب سے اونچی کلاس کا ملک کون سا ہے؟ ہاں بولیں یار، بولیں تو صحیح. امریکہ ہے نا. تو امریکہ اگر پاکستان کے ساتھ کوئی کبھی کبھی برا سلوک کرتا ہے، تھپڑ وپڑ مار دیتا ہے، تو ہمیں پرابلم کیوں ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے ہم بھی تو یہی کرتے ہیں. پاکستان میں ایک امیر آدمی غریب آدمی کے ساتھ جو کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ یہی کرتا ہے نا، تھپڑ مار دیتا ہے. چاہے وہ نوکر ہو، چاہے وہ ملازم ہو، چاہے وہ آپ کے سب آرڈینیٹ ہو، آپ اس کی بےزتی کر دیتے ہیں.
ایسے ایک سیکنڈ کے اندر اندر. تو وہ تو دنیا میں بھی پھر ہوتا ہے. دنیا میں پرابلم کیا ہے؟ میں نے جب یہ کام شروع کیا، پولیٹیکلی انکلائنڈ ہوا، میں نے لوگوں کے ساتھ بات چیت شروع کی، میں بہت سے مذہبی جماعتوں سے بھی ملا. میں ہر ایک کی عزت کرتا ہوں، ہر انسان اپنے حساب سے، اسپیشلی وہ لوگ جو کہ پولیٹکس کرتے ہیں یا جو سوشل ورکس کرتے ہیں، میں ان کی اس لیے عزت کرتا ہوں کہ کم از کم وہ چینج تو چاہتے ہیں، کم از کم یہ تو جانتے ہیں نا کہ میرے ارد گرد گندگی ہے، میں نے اس کو صاف کرنا ہے. کم از کم اس کا کریڈٹ دینا چاہیے ان کو. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے، ان کی فلسفی کیا ہے، آپ سے فرق ہو سکتی ہے، لیکن اس کا کریڈٹ آپ ان کو دیں. آپ ان کو ضرور جا کے ملیں، پوچھیں یار آپ کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں. ان کے پروگرام کو دیکھیں، ان کے آئیڈیالوجی کو دیکھیں، ان کے اکنامک پروگرام خاص طور پہ دیکھیں کہ وہ لوگوں کو کیا دینا چاہتے ہیں. کیونکہ پھر ہم نے بات پہلے کر دی تھی کہ نیڈس بیسڈ ہے پالیٹکس، ایکچولی دنیا میں ہوتی ہی نیڈس بیسڈ ہے. بعد میں اس کو ایشوز میں الجھا دیا جاتا ہے، مذہب میں، اخلاقیات میں. ابھی کراچی میں کلنگز ہو رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے کون کر رہا ہے کلنگز؟ کبھی ڈیفینس کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں کراچی کے ڈیفینس میں؟ کیوں؟ کلاس. ہمیشہ سب سے چھوٹی کلاس کو لڑایا جاتا ہے، کیونکہ ان کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ مسئلہ اصل میں کلاس کا ہے، طبقاتی مسئلہ ہے. تمام غریب لوگ جو ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. میرے ایک بلوچ دوست تھے، بلوچ دوست میرے مجھے کہتے ہیں کہ یار بڑا غلط ہوتا ہے، یہاں پہ پنجابی تھانے دار آتا ہے اور وہ آگے نا غریب بلوچیوں کو الٹا لٹکا کے مارتا ہے. کتنی افسوس کی بات ہے. اور بلوچیوں کو بڑا برا حال کرتے ہیں، اور یہ سارا مسئلہ اس کی وجہ سے. میں نے ان سے ایک بات پوچھی، میں نے کہا چلے میں آپ کی بات تھوڑی حد تک مان بھی لیتا ہوں، لیکن مجھے بتائیں قلعہ گجر سنگھ میں یا پھر وہی کرشن نگر میں یا ساندے میں یا اقبال ٹاؤن میں جو تھانہ ہے، وہاں پہ ایک پنجابی تھانے دار لاہور کے اندر الٹا لٹکا کے وہ بھی مارتا ہے لوگوں کو. وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ تو پنجابی ہوتے ہیں نا. لیکن دونوں طرف ایک قدر مشترک ہے، ادھر بھی غریب بلوچی ہوتا ہے، اس کو لٹکایا ہوتا ہے، ادھر بھی غریب پنجابی ہوتا ہے، اس کو لٹکایا ہوتا ہے. آپ کو پتا آپ کی تمام جیلیں جو ہیں وہ غریبوں سے بھری ہوئی ہیں. امیر آدمی تو جیل میں نہیں جاتا. وہ تو پہلے وکیل اتنا. آپ مجھے بتائیں عدالتی انصاف کی ہم بات کریں، مجھے وکیل سے یاد آیا، آج کل تو وکیل ماشاءاللہ بہت ہی غصے میں ہیں، کسی کو بھی مار ڈالتے ہیں، کسی کو بھی کوڑ دیتے ہیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ سوال ہیں سارے آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا عدالتی انصاف اگر آپ کہہ دیں گے جی سب کو ملنا چاہیے تو یہ کافی ہے کہہ دینا کہ عدالتیں آزاد ہونی چاہیے؟ آپ مجھے بتائیں گے جو وکیل ہوتے ہیں کیس تو وہ لڑتے ہیں، تو جب وکیل جو ہیں وہ اچھے، وہ پیسے لیتے ہیں 1-1 کروڑ روپیہ 1.5 کروڑ روپیہ آپ کے کیس کا، تو آپ لے لیتے ہیں کسی ایسے وکیل کو جو 5,000 روپیہ لیتا ہے. آپ کیس جیت سکتے ہیں؟ جیت سکتے ہیں؟ یار بتائیں نا. تو پھر عدالتی انصاف کہاں گیا؟ یہ بڑا ایک عجیب و غریب معاملہ ہے. مطلب عدالت انصاف کرے گی نا. آپ کہتے ہیں عدالتیں انصاف نہیں کرتی. عدالتیں انصاف کر دیں گی، میں مان لیتا ہوں، لیکن انصاف وہ کریں گی کیسے؟ وہ تو اتنا بڑا فرق ہے. فرق کیا ہے پھر؟ کلاس. آپ کو کلاس ہر جگہ نظر آئے گی. اگر آپ ذرا غور سے چیزوں کو دیکھیں، اپنے ارد گرد محسوس کریں، چاہے وہ بھوک ہو، چاہے وہ ننگ ہو، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ ہیلتھ ہو، چاہے وہ امپلائمنٹ ہو، چاہے وہ لا ہو، کچھ بھی ہو، آپ کو کلاس نظر آئے گی. اور کلاس آپ کو پتہ لگے گا کہ یہی وہ چیز ہے جو معاشرے کو چلا رہی ہے، یہی وہ اکائی ہے جس کے اوپر بیس کر کے یہ آج کا معاشرہ چلا رہے ہیں. یہ نظام جو ہے جس کو سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں، یہ سٹارٹ ہی کلاس کی بیس پہ ہوتا ہے. آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ اس دنیا میں سرمایہ دار ہوں گے، وہ آپ کو نوکری دیں گے. ایسا ہی ہے. اور جو سرمایہ دار ہیں اس وقت دنیا میں، ان کی ٹوٹل جو گنتی ہے، وہ ٹوٹل اگر آپ ملاتے ہیں تو مشکل سے اس وقت جو دولت ہے پوری دنیا کی، وہ 10% سے کم لوگوں کے اندر ہے. 10% سے کم لوگ 90% سے زیادہ دولت پہ قابض ہیں.
کس نظام کی وجہ سے؟ کیپٹلزم. اور کیپٹلزم کس پہ بیس کرتا ہے؟ کلاس پہ. تو ایک بات میں آپ کو آج جو بتا کے جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگ اس کے اوپر اور سمجھنا چاہیں گے، لیکن میں نے وہ بتایا تھا. آپ سمجھے نہ سمجھیں یہ آپ کا رائٹ. لیکن پاکستان جس طرف جا رہا ہے نا، لوگوں کے گھروں میں لوگ گھس جائیں گے، ماریں گے ان کو. یہ میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں. لوگوں کے گھروں میں لوگ گھس کے ان کو ماریں گے. لوگ سڑکوں پہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے. لوگ اس ملک کے اندر وہ حال کریں گے کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی. ہم اپنا انجوائے کر رہے ہوں گے. خاص طور پہ مڈل کلاس کو تو سمجھ آئے گی نہیں بالکل. وہ سوچے کہ یہ کیا ہو گیا ایک دم، کیونکہ وہ تو ترقی کی منازل طے کر رہے ہوتے ہیں نا. ایک سیڑھی چڑھ لی، پھر ایک سیڑھی چڑھ لی، پھر ایک سیڑھی چڑھ لی. وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ 80% لوگ کس طرح رہ رہے ہیں اس ملک میں. اور آپ سب مڈل کلاس ہیں، آپ کو پتہ ہے. آپ میں سے ایک بھی انسان شاید ایلیٹ کا ہو نہ ہو، اور شاید ایک بھی ایسا نہ ہو جو کہ بہت ہی غریب انسان ہو. تو آپ لوگوں کو اب انیشیٹو لینا پڑے گا. یہ معاملہ نظام کا ہے. صرف میں اس لیے ادھر آیا ہوں آپ سے بات کرنے. یہ معاملہ پولیٹکس کا نہیں ہے. پولیٹکس بھی بیس کرتی ہے اپنے آپ کو کسی نظام کے اوپر. پولیٹکس کسی نظام کے اوپر ہی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں پولیٹکس از کانسنٹریٹڈ اکنامکس. اکانومی جو ہوتی ہے اس پہ بیس کرتی ہے پولیٹکس. ابھی ہم جاگیردارانہ نظام کی بات کر رہے تھے، میں اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا، پھر میں میرا خیال ہے سم اپ کروں گا اپنی یہ بات چیت. یہ جو جاگیردارانہ نظام ہوتا ہے نا، اس کے دو ایسپیکٹس ہیں. ایک ہے اکنامک ایسپیکٹ، ایک ہے سوشل ایسپیکٹ. پاکستان میں جاگیردارانہ نظام اکنامکلی اگر آپ دیکھیں تو وہ رائج نہیں ہے ایکچولی. اگر اکانومی میں جاگیرداری کا حصہ نہیں ہے اکانومی کے اندر، مطلب کیونکہ اکانومی جو ہے وہ ملٹا نیشنلز کے ہاتھ میں ہے. آپ کے پاس 60 سے 65% جو اکانومی ہے وہ آپ کی ملٹا نیشنل چلاتی ہیں، جو کہ پاکستانی کمپنیز نہیں ہیں. وہ گلوبل اکانومی سے جڑی ہوئی کمپنیز ہیں. کوئی فرینچ ہوتی ہے، کوئی امریکن ہوتی ہے، جو 9-10 بڑے ملک ہیں ان کی کمپنیز ہوتی ہیں، ان کے جو نیشنل آئیڈینٹی ہوتی ہے. ان کے علاوہ باقی سارا جو اکانومی آپ کی، اس میں سے 25% جو ہے وہ آرمی کے پاس ہے. 25% فوجی فاؤنڈیشن، ڈیفنس، ہاؤسنگ اتھارٹی، یہ وغیرہ وغیرہ. اس ملک میں زیادہ تر زمین بھی آرمی کے پاس ہے. یہ اکانومی آپ کی جو ہے تقریباً یہاں تک تو ویسے ہی آپ سائڈ پہ کر دیں، باقی رہ جاتی ہے 14 سے 15%. اس میں پاکستان کی اپنی امیر جو ہمارا طبقہ ہے اس کا حصہ ہے، لیکن وہ بہت تھوڑا ہے. اس میں سارے سرمایہ دار آ جاتے ہیں، تمام بینکرز، تمام. اب آپ دیکھیں گے اس ملک کے اندر جو پاکستان کے اپنے لوگ ہیں، جیسے آپ میں سے کوئی سرمایہ دار بننا چاہتا ہے اس کو حصہ اتنا سا ہی ملے گا، اتنا سا. اصل میں اس اکانومی کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے. تو جاگیرداری کا حصہ جو ہے نا بہت ہی کم ہے، کیونکہ اب جاگیردار جو ہیں سرمایہ دار بن چکے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ان کو جاگیریں کیسی ملی تھی؟ پاکستان کے جاگیردار جو ہیں ان کو جاگیریں کیسے ملی تھی، کیسے بنائی تھی جاگیریں؟ ہاں، انگریزوں نے ان کو کوئی خدمات کے سلسلے میں ان کو جاگیریں دی تھی. انگریزوں نے ان کی خدمات کون سی لی ہوں گی جس پہ جاگیر دی ہوگی؟ اپنے لوگوں کو اوپریس کرنے کی ذمہ داری دی تھی ان کو. انہوں نے بڑا اچھی نبھائی، ان کو زمینیں ملیں، جاگیریں ملیں. اسی کی وجہ سے وہ اپنا سسٹم لے کے چل رہے تھے جو انگریز تھے. یہ وہ لوگ ہیں. لیکن ایک چیز جب مل جاتی ہے نا، پرائیویٹ پراپرٹی کی ایک پرابلم یہ ہے، نجی ملکیت جو ہوتی ہے نا وہ ٹرانسفر ہوتی ہے، آگے انہیرٹ ہوتی ہے. باپ نے چاہے دنیا جہان کی لوٹ مار کی ہو، لیکن بیٹا ہو سکتا ہے 5 وقت کا نمازی ہو. لیکن فائدہ اس کو کیا ہوتا ہے بتائے گا کوئی؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ باپ نے لوٹ مار کی. کرتے ہیں نا یار، کسی کے باپ تو ہوتے ہیں، کسی کا بچہ تو ہر انسان ہوتا ہے. لوٹ مار کی، خوب بہت پیسہ کمایا، لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا. آپ کو پتا ہے کہ نجی ملکیت جو ہے پرائیویٹ پراپرٹی، جس کے اوپر سود، انٹرسٹ اور پروفٹ لیا سود، منافع اور کرایہ لیا جاتا ہے. یہی وہ چیز ہوتی ہے نا جس کے اوپر کیپٹلزم کی بنیاد ہوتی ہے. 3 چیزیں ہوتی ہیں، سود، منافع اور کرایہ. یہ ان 3 چیزوں کی وجہ سے کیپٹلزم کھڑا ہوتا ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جائیداد نہیں تھی، اور آپ کو پتا ہے حضرت ابوبکر کے پاس بھی نہیں تھی، اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت عمر کے پاس بھی نہیں تھی، آپ کو پتا ہے حضرت علی کے پاس بھی نہیں تھی.
اور آپ کو پتا ہے اس کے بعد بنو امیہ آئے اور ان میں اور ان میں صرف ایک ہی فرق تھا. کیا فرق تھا؟ ہاں، انہوں نے جائیدادی نظام دوبارہ سٹارٹ کر دیا. اس سے کیا ہوا؟ دوبارہ ملوکیت سٹارٹ ہوئی اور پرائیویٹ پراپرٹی کے اوپر دوبارہ قبضہ کر کے اور ایک مملکت تشکیل دی گئی جس میں بادشاہت سٹارٹ ہو گئی. تو پرائیویٹ پراپرٹی جو ہے نا، اس کے اوپر یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، اسی پہ کیپٹلزم بیس ہوتا ہے. تو میں یہ صرف چاہتا ہوں کہ آپ، اچھا باقی نبی بھی آپ دیکھ لیجئے، جن 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 نبی تمام جو کہ جن کی قربانیاں ہیں ہسٹری کے اندر. حضرت موسیٰ کس کو چیلنج کیا تھا؟ فرعون کیا کرتا تھا؟ ہاں، فرعون کو ایسا تو نہیں تھا کہ وہ مطلب شراب پیتا تھا اس لیے اس کے خلاف دعویٰ کر دیا یا الٹا اس کے خلاف ہو گئے. وہ غاصب تھا، غاصب، اس زمانے کا غاصب تھا، کسی تک کچھ رزق نہیں جانے دے رہا تھا، اسی کے محل میں پلے تھے، لیکن اس کو چیلنج کر دیا. جیسس کرائسٹ کس کو چیلنج کیا تھا؟ کس بات پہ سولی پہ لٹکے تھے؟ آپ کو پڑھنا پڑے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اسی لیے ادھر آیا ہوں. آپ لوگوں کو پڑھنا چاہیے، بہت ضروری ہے. اب تو آپ کے گھروں میں اکانومی نہیں، اب لوگ گھسنے والے ہیں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، آپ کو کوئی یہ نہیں بتا رہا اس ملک کے اندر، لیکن یہ ہو جائے گا جب آپ کی پرابلم آپ ہو جائے گی. آپ کو ہی یہ کرنا پڑے گا. اس لیے سولی پہ لٹکے تھے کہ انہوں نے رومنز کے خلاف بات کی تھی، اور رومنز تھے اس زمانے کے گاڈ سے اپنے حساب سے، اور انہوں نے بھی بات اسی کے خلاف کی تھی. اور آپ کو پتہ ہے ان دونوں نبیوں کی کوئی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں تھی. ایک کتاب ہے، اس نے دنیا بدلی ہے. دیکھیں جو الہامی کتابیں ہیں نا، ان کا رول جو ہے وہ انسان کی اصلاح کے ساتھ ہے، انسان کی تربیت کے ساتھ ہے. لیکن جو سائنٹیفک آپ کو نالج ہے نا، وہ آپ کو بکس اور طرح کی پڑھنی پڑتی ہیں. مثال کے طور پہ موٹر سائیکل ایجاد جب ہوئی، آپ کو پتہ ہے عرب میں 1400 سال پہلے موٹر سائیکل نہیں تھی، نہ ہی وہ موٹر سائیکل بنانا جانتے تھے. کچھ لوگ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں کہ ان کو ہر قسم کا علم تھا. ایسا نہیں ہوتا. انسان ہمیشہ آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہے کمیونٹی کے اندر، آہستہ آہستہ ان کو ہر چیز کا پتہ چلتا ہے. کمیونٹی ورک ہوتا ہے، پھر اس کو آگے سے آگے ٹرانسفر کیا جاتا ہے، پھر تسلسل میں آگے چلتا ہے. تو یہ جو ایک جس طرح موٹر سائیکل بنانا نہیں آتی تھی ان لوگوں کو، اور وہ خچروں پہ اور اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، اسی طرح ان کو اکانومی کے بارے میں، خاص طور پہ جب کہ اکانومی یہ والی تھی ہی نہیں جس میں ہم رہ رہے ہیں. ہم کس اکانومی میں رہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ کیپٹلسٹ اکانومی میں. ہم کیپٹلزم کے اندر رہ رہے ہیں. کیپٹلزم تو اس وقت تھا ہی نہیں. اس وقت تو ٹریڈ سینٹر تھا مکہ، مرکنٹائل کیپٹلزم چھوٹا سے لیول کا تھا. اس کو سمجھنا ان لوگوں کے لیے جو انہوں نے سمجھا، انہوں نے اس کے حساب سے ریفارم بھی کیا. لیکن اس وقت جو ہے اس کے لیے آپ کو اصلاح تو آپ کو ابھی بھی انہیں کتابوں سے ملے گی، ڈیفینیٹلی ملے گی، لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ اور بھی پڑھنا پڑے گا. تو میں آپ کو ایک کتاب کم از کم ضرور بتا کے جاؤں گا جس نے اس دنیا میں رائج کیپٹلزم کو تباہ کر دیا تھا، اور اس کو تباہ اس طرح کیا کہ جب اس کو پڑھ لیتا ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ باطل نظام ہے. یہی وہ نظام ہے جو انسانوں کی تفریق کرتا ہے، یہی وہ نظام ہے جو انسانوں کو ایک دوسرے سے کاٹتا ہے، آپس میں جڑنے نہیں دیتا، اور کلاس کی بیس پہ یہ ایکسپلائٹیشن کرتا ہے. 2 کلاسز صرف رہ جاتی ہیں، ایک جو نوکری پیشہ جس کو ہم پرولٹیریٹ کہتے ہیں، اور ایک وہ جو سرمایہ دار ہوتے ہیں جس کو ہم بورژوازی کہتے ہیں. تو آخر کار صرف 2 کلاسز رہ جاتی ہیں، سرمایہ دار اور کام کرنے والے. اور کام کرنے والے دن بدن بڑھتے جاتے ہیں. چھوٹا بزنس مین تباہ کر دیا جاتا ہے، اور آخر کار صرف اور صرف چند سرمایہ دار اور باقی سب ان کے نوکر اور ملازم. تو وہ کتاب ہے داس کیپٹل، اس کو ضرور پڑھنے کی کوشش کریں. آپ میں سے بہت سے لوگ ہمیں چاہیے جو اکانومی کو سمجھتے ہوں. اس اکانومی کو جب تک آپ وہ کتاب نہیں پڑھیں گے اکانومی کو صحیح طرح سمجھ نہیں پائیں گے. یہ آپ کو لمز میں اور طرح کی چیزیں پڑھائیں گے، لیکن اصل میں یہ کتاب آپ کو پڑھائے گی کہ یہ سسٹم کیسا ہے، یہ کیوں بنتا ہے، کیوں چلتا ہے، اور کس طرح ختم ہوگا. تو ایک تو اس کو ضرور پڑھیے، اور اس کے ساتھ پھر اور آپ کو بہت ساری بکس مل جائیں گی. آپ انٹرنیٹ پہ جب جائیں گے ٹائپ کریں گے داس کیپٹل، اس کے بعد آپ کے سامنے بکس کھلیں گی تو آپ کو اکانومی کے بارے میں اور
چیزیں ملیں گی جو آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, اسی لیے میں یہاں پہ آیا ہوں کہ آپ لوگوں کو کم از کم یہ بتا سکوں کہ اس دنیا کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کسی اور طریقے سے, اس طریقے سے نہیں جس طرح آپ کو بتایا جا رہا ہے. ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں اس کو ہر چیز چاہیے, ہر چیز. کیوں نہیں چاہیے بھائی؟ جو اس دنیا میں ایجادات ہو رہی ہیں, جو اس دنیا میں فیسلٹیز ہیں, جو اس دنیا میں رزق ہے, ہر چیز ہر انسان کو چاہیے. یہی ہر انسان کی اس وقت پکار ہے, جو کہ اس کو نہیں مل رہی, وہ حاصل کرنا چاہتا ہے, اس کے آگے رکاوٹیں ہیں, وہ کیسے لے گا؟ یہی ساری جنگ ہے, یہی جدوجہد ہے, یہی طبقاتی کشمکش ہے. ہر انسان اپنی کلاس کو بہتر کرنے کی کوشش کے چکر میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے جانوروں کی طرح, اور اس دنیا کو چینج نہیں کر پاتا. اس دنیا میں اتنی بہتات ہے, اتنی افراد ہے اس وقت, اتنا رزق ہے, اتنے کپڑے ہیں, اتنی جو ہے وہ کنسٹرکشن کی سہولیات ہیں کہ ہر انسان کو ہر چیز مل سکتی ہے, ہر چیز, لیکن اس تک پہنچ نہیں رہی. کیوں نہیں پہنچ رہی؟ کیپٹلزم کی وجہ سے, کلاس سسٹم کی وجہ سے. تو میں اپنی بات جو ہے وہ ختم کر رہا ہوں, لیکن جاتے جاتے میں صرف یہ کہوں گا کہ پاکستان میں پولیٹکس ہو رہی ہے, آپ اس کو دیکھیں ضرور, لیکن کوشش کریں کہ اگر پولیٹکس آپ نے کرنی ہے تو مساوات پہ مبنی کریں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آخری خطبہ جو تھا وہ ان کی پوری زندگی کی اسٹرگل جو تھی اسی کو انہوں نے سم اپ کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا آج سے تمام انسان برابر ہیں, اور اسی بات سے انہوں نے سٹارٹ بھی کیا تھا. یہ آپ کو بتاتے نہیں ہیں, یہ آپ کو بتاتے نہیں ہیں, ایکچولی اسی بات سے سٹارٹ کیا تھا. آپ کو پتا ہے جب ابو سفیان کے پاس لوگ آئے, انہوں نے آ کے کہا کہ سنا ہے کہ کوئی نبی آئے تھے یہاں پہ. انہوں نے کہا جی آئے تھے, وہ چلے گئے مدینہ. انہوں نے کہا اچھا وہ کون تھے؟ انہوں نے کہا جی ہماری خاندان میں سے قبیلہ تھا, اس میں تھے. رولنگ قبیلہ نہیں تھا. رولنگ قبیلہ آپ کو پتہ ہے قریش کا کون سا تھا؟ بنو امیہ. یہ بنو ہاشم سے تھے, دونوں قریش ہی تھے. انہوں نے کہا کہ وہ چلے گئے. انہوں نے کہا جی وہ چلے گئے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا, اور انہوں نے کافی مذاق اڑا کے کہا کہ اچھا چلے گئے یہاں سے. انہوں نے کہا وہ ان کے ساتھ تھے کون, ان کو ماننے والے کون تھے؟ آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں انہوں نے کیا جواب دیا ابو سفیان نے؟ اس نے کہا تمام غریب لوگ تھے. تو غریب لوگ کیوں آپ کے ساتھ آتے ہیں؟ کس نعرے پہ آتے ہیں؟ ایک ہی نعرے پہ آتے ہیں, مساوات کے, برابری کے, اور کسی نعرے پہ آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے. آپ کو پتہ ہے اس ملک کے اندر کیا ہوا ہے جو کہ ان کو پھر ملا نہیں؟ اس ملک میں روٹی کپڑے مکان کی بات کی گئی تھی. پہلی دفعہ غریب آدمی کھڑا ہو گیا تھا, اس نے کہا ہاں ہمیں چاہیے, ملا نہیں اس کو. لیکن کتنی مزیدار بات ہے, وہ کھڑے اسی بات پہ ہوئے تھے, اس کے علاوہ کبھی نہیں کھڑے ہوئے. اس ملک میں کبھی بھی غریب آدمی نہیں کھڑا ہوا, صرف اسی وقت کھڑا ہوا جب پھر اس کے بعد اس انقلاب کے بعد پیپلز پارٹی کی بنیاد پڑی. لیکن اب پیپلز پارٹی ویسی نہیں ہے جیسے پہلے ہوتی تھی اس زمانے میں, جب انہوں نے اپنے منشور میں کہا تھا کہ ہم تمام انسانوں کو برابری کی طرح دیکھیں گے, مساوات قائم کریں گے. وہ نہیں کر سکے, بہت سی بنیادی وجہ تھیں, لیکن وہ نہیں ہو سکا. ابھی بھی اگر کوئی پالیٹکس ہونی چاہیے اس ملک میں تو وہ برابری اور مساوات کی بنیاد پہ ہونی چاہیے. یہ ملک تبدیل ہو جائے گا. اس کے علاوہ اگر کسی بھی اور حوالے سے ہوئی, ریفارمز کے حوالے سے, ایجوکیشن میں ہم آپ کو تھوڑے بہت سکول بنا دیں گے, 2 روٹیاں آپ کو زیادہ مل جائیں گی, آپ کے گاؤں کو ہم 1 کروڑ روپیہ دے دیں گے, اور ہم آپ کی نالیاں پکی کرا دیں گے, تو میرا خیال ہے کہ ایسے ملک نہیں بدلے گا کبھی بھی. اور ایسے لوگ جو مساوات اور برابری پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کو ہم انقلابی کہتے ہیں. وہ کیوں انقلابی ہوتے ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں. انسان اس ہائٹ تک ترقی کرتا ہے, فرض کریں یہ ہائٹ ہے میری, چونکہ ہائٹ اتنی ہے اس لیے یہاں تک ہی جا سکتا ہوں. تو یہاں تک فرض کریں ترقی کرتا ہے, اور کچھ لوگ یہاں تک زندگی گزار رہے ہیں. ذرا ذہن میں رکھیے گا, میں غور سے, آخری بات ہے میری. کچھ لوگ یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں اس لیول پہ, اور انسان یہاں تک چلا گیا ہے. مساوات کی بات کرنے والے کیا کریں گے؟ وہ یہ تو نہیں کریں گے نا, یہ تو بڑی بیوقوفانہ بات ہے کہ وہ دونوں کو یہاں لے آئیں گے. وہ کیا کریں گے؟ وہ یہاں پہ سب کو لے جائیں گے. ایسا ہی ہے, جب وہ سب کو یہاں پہ لے جائیں گے تو راستے میں کیسی کیسی مشکلات آئیں گی, سوچیں. ان کو یہاں تک لانا ہے, راستے میں کیسے کیسے مسائل آئیں گے.
جتنی کلاسز درمیان میں ہیں جو آپ کو روکنا چاہتی ہیں وہ کتنا زور سے روکیں گی. کیا کسی ایسی پولیٹکس کو ریولوشنری پولیٹکس کے علاوہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا انقلابیوں کے علاوہ یہ کر سکتا ہے کوئی؟ تو ہمیں صرف انقلابی چاہیے جو انقلابی اسپرٹ کے ساتھ اس سفر میں ہمارے ساتھ چلیں. ہم کوئی پارلیمنٹری پالیٹکس نہیں کر رہے, میں پھر کہہ رہا ہوں, ہم کوئی ووٹ نہیں مانگ رہے, لیکن ہم اس پہ اپنی تنظیم کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں. تنظیم کا نام ہے انٹرنیشنل یوتھ موومنٹ. انٹرنیشنل کیوں ہے؟ کیونکہ اس دنیا کی ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. آخری بات کرنا چاہوں گا کیوں جڑی ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے گریس میں الیکشن ہو رہا ہے. گریس کے الیکشن کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ کو لگے گا, لیکن آپ کو اکانومی کا نہیں پتا. اس کا مطلب ہے, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اکانومی کو جانیے. آپ کو پتہ ہے گریس کے الیکشن میں اگر جو پارٹی آتی ہے اور گریس اس کے بعد تباہ ہو جاتا ہے, جو کہ پہلے ہی وہ اس کا بیڑا گرک ہوا ڈیفالٹ کر گیا ہے, تو آپ کو پتہ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہوگا کہ یورپ میں آ جائے گی ریسیشن. یورپ میں آ جائے گی جب ریسیشن, تو کیا ہوگا کہ گریس جو ہے اس کے اندر 2 لاکھ پاکستانی تو صرف اللیگل ہے, اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنا ہے, اور پھر یورپ میں بلائی پتہ نہیں کتنا ہے. اس کے علاوہ پاکستان جو ایکسپورٹ ہوتی ہے نا یورپ, وہ 50% سے زیادہ ایکسپورٹ جو کرتے ہیں وہ رک جائے گی, ختم ہو جائے گی. ان کو بائنگ پاور ہی نہیں ہوگی تو کہاں سے لیں گے آپ کی چیزیں؟ تو آپ کے اوپر ڈائریکٹ اثر پڑے گا اس کے الیکشن کا کہ اس میں کون جیتے گا. اگر آپ نہیں پتہ کرنا چاہتے کہ کون جیتے گا تو آپ کا اپنا مسئلہ ہے, آپ اتنا بڑا سوچنا ہی نہیں چاہتے. آپ کو بتایا جاتا ہے آ جائیں جی ادھر آ جائیں, اس باغ میں آ جائیں اور ہم اکٹھے نعرے ماریں گے چینج کے. ایسے نہیں چینج آتا بھائی, آپ کو سمجھنا پڑے گا, نظریاتی ہونا پڑے گا, آپ کو دنیا کی اکانومی کو سمجھنا پڑے گا, پاکستان کا اس کے ساتھ تعلق سمجھنا پڑے گا. تو اس لیے آپ لوگ خود بھی پڑھے لکھیں ضرور, لیکن ہماری ویب سائٹ ہے اس پہ جائیے, انٹرنیشنل یوتھ موومنٹ کے اندر شامل ہوئیے اگر آپ کا دل کرتا ہے. ہم مل کے اس دنیا کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم پاکستان سے سٹارٹ کریں گے, لیکن انٹرنیشنل یوتھ موومنٹ ہے, ہم پوری دنیا میں اکانومی سے ستائے ہوئے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں گے. اور میں پھر بتا دوں کہ دنیا میں طبقات صرف 2 ہی ہیں, ایک غریب اور ایک امیر. چاہے وہ پاکستانی ہو, چاہے وہ انڈین ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ ہندو ہو, طبقات 2 ہی ہیں. ہر جگہ غریب آدمی کو مارا جاتا ہے, امیر آدمی انجوائے کرتا ہے. تو میں اپنا یہ جو ہے سارا بات چیت جو ہے, کیونکہ میں اس کو تقریر نہیں کیا تھا, اس میں ختم کرتا ہوں ایک سانگ کے ساتھ. وہ سانگ میرے ساتھ آپ نے گانا ہے. میں شروع سے ہی کرنا چاہتا تھا, لیکن مجھے لگا کہ جب میں یونیورسٹی میں تھا, انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور سے پڑھ رہا تھا, میکینیکل انجینئرنگ میں ڈگری کر رہا تھا, تو میں نے اسے یہ سمجھنا شروع کر دیا تھا. لیکن میں نے سوچا اب میں کیا کروں, تو میں نے میوزک کو چنا ایز اے ٹول. میرے پرانے دوست جانتے ہیں, میرے ماں باپ جانتے ہیں, میرے بہن بھائی جانتے ہیں کہ میں نے یہ جان کے چنا تھا فیلڈ. یہ مجھے کوئی ایک دم الہام نہیں ہوا اس کام کو کرنے کا, یہ میں شروع سے کرنا چاہتا تھا. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ میرا پہلا گانا سنیں, اللہ میرے دل کے اندر, تو آپ کو یہی کلاس ڈیوائڈ نظر آئے گی, ڈسپیرٹی, غریب امین نظر آئے گا. اور اگر آپ میری پہلی البم سنیں تو اس کا نام ہے بول تجھے کیا چاہیے. وہ کوئی بھنگڑے کا نام نہیں ہے, نہ کوئی لو سانگ کا نام ہے, وہ بول تجھے کیا چاہیے اس کا نام ہے. اور وہ گانا بھی سوشل ایشوز کے بارے میں ہے. تو بعد میں نے دیکھا کہ پاکستان میں تو نوجوان جو ہیں وہ کریزی گائز اینڈ ٹرینڈی ڈالز والا حساب ہے, لوگ انجوائے کرنا چاہتے ہیں صرف. تو میں نے بھی بھنگڑے گائے, میں نے لو سانگز گائے, بڑا کچھ کیا, لوگوں تک پہنچا, لوگوں نے مجھے پہچاننا شروع کیا, تو اب میں اپنی بات کر سکتا ہوں. تو یہ جو میرا گانا ہے یہ میری اصل بات ہے, یہ میرے ساتھ آپ نے گانا ہے. میرا خیال ہے کہ یہی وہ انڈیفرنس ہے جو کہ ہمیں اپنے اندر سے ختم کرنا پڑے گا. ہمیں سوسائٹی کے ساتھ جوڑنا پڑے گا, اپنے آپ کو پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ جوڑنا پڑے گا, اور نظریاتی طور پہ جوڑنا پڑے گا. نہ تیرا نہ میرا ہے, سب کچھ خدا کا ہے. پھر کیا لڑائی ہے, پھر کیا تماشا ہے. یہ تیرا نہ میرا ہے, سب کچھ خدا کا ہے. پھر کیا لڑائی ہے, پھر کیا تماشا ہے. گورا یا کالا, برا ہو یا اچھا, بوڑھا یا بچہ, ہو جھوٹا یا سچا, ہم سب بڑے جتنے چاہے ہو جائیں, دنیا کی نظروں میں ہم چھا بھی جائیں, ہمارے نصیبوں پر اس کا ہے قبضہ.
پھر کیا لڑائی ہے پھر کیا تماشا ہے، تیرا نہ میرا ہے، سب کچھ خدا کا ہے۔ گاڑی اور بنگلہ یہ بینکوں میں پیسہ، میرے دل میں پھر بھی ہے یہ درد کیسا، مجھ کو تو اتنا پتا بھی نہیں ہے، میری زندگی کا ہے اگلا پل کیسا۔ پھر کیا لڑائی ہے پھر کیا تماشا ہے، تیرا نہ میرا ہے، سب کچھ خدا کا ہے۔ دوجے سے اپنے سے دھوکے خدا سے، محبت کے ناموں پہ سودے وفا کے، دوجے سے اپنے سے دھوکے خدا سے، محبت کے ناموں پہ سودے وفا کے، لبوں پہ ہے جو کچھ دلوں میں نہیں ہے، یہ جھوٹے دلاسے فریب اس زباں کے۔ یہ کیا لڑائی ہے یہ کیا تماشا ہے، تیرا نہ میرا ہے، سب کچھ خدا کا ہے۔ خدا کی ہے دولت خدا کی زمین ہے، کچھ کو نہیں اس نے سب کو یہ دی ہے۔ یہ ٹھیک بات ہے، ساتھ گائیں گے۔ خدا کی ہے دولت خدا کی زمین ہے، کچھ کو نہیں اس نے سب کو یہ دی ہے۔ بشر جو بھی دنیا میں پیدا ہوا ہے، یہ اس کی ہے دولت یہ اس کی زمین ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ غلط ہے یہ تقسیم خدا کی نہیں ہے، یہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہے۔ یہ آپ کو لگے گا کہ مشکل بات ہے نہیں، آپ کو بتایا گیا ہے، جو سوچیے گا اس پہ یہ تقسیم کس کی ہے۔ غلط ہے یہ تقسیم خدا کی نہیں ہے، یہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہے۔ سب کچھ جب اس کا ہے تو پھر یہ سب کا ہے، کیوں کچھ نے اس سب پر قبضہ کیا ہے۔ یہ تیرا نہ میرا ہے، سب کچھ خدا کا ہے۔ پھر کیا لڑائی ہے پھر کیا تماشا ہے، جاگو میرے دوستو اپنے حق کے لیے تم اٹھو، باطل کو باطل کہو جب تک کہ حق سچ نہ ہو، کسی کے نہ آگے جھکو، کسی سے بھی تم نہ ڈرو، ہے انسان برابر سبھی، سب کا ہے سب کچھ کہو، سب کا ہے سب کچھ کہو۔ آپ لوگ کچھ کوشچنز کرنا چاہیں جواد صاحب سے، ڈاکٹر مبارک صاحب سے، تو یو آر مور دین ویلکم۔ مائکس اویلیبل ہیں، پلیز آگے آ کے اپنی باری پر اپنا کوشچن شیئر کیجیے پلیز۔ اور کوشچن یہ ہے، آپ نے جیسے کہا کہ میم ہمارے دو ہی بنیادی اصول ہیں، آپ پاکستان میں پہلے کام کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں کریں گے، کیا ہاں یہ میں جانتا ہوں کہ اصول ایک ہی کافی ہوتا ہے، ایک ہی ہو اس پہ ہی انقلاب آ جاتا ہے، لیکن دو اصول کم نہیں ہوں گے اتنا کام کرنے کے لیے؟ اور ایک کہ واقعی یہ دو اصول ہی ہیں نا، اور کوئی اصول تو نہیں؟ اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اصول جو ہیں ہمارے وہ یہ ہیں کہ ہم پہلے پاکستان میں کام کریں گے اور بعد میں ہم بنیادی اصول کی بات کر رہا ہوں، جیسے مساوات۔ ہاں بنیادی اصول یہی ہیں۔ آپ اگر یہ پوچھ رہے ہیں تو برابری اور مساوات، اچھا ان دونوں میں فرق کیا ہے میں کرتا ہوں۔ برابری جو ہے وہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، برابری ہونی چاہیے۔ مساوات ایک سسٹم ہوتا ہے جس کے اندر آپ پھر برابری قائم کرتے ہیں، اکنامک اسپیشلی آپ انسانوں کو برابر ایکول بینیفٹس دیتے ہیں، ان کو سب کچھ ملتا ہے، تو آپ کو ہر قسم کی چیز کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ یہ واحد وہ چیز ہے جس کے سامنے آپ کو ہر قسم کی پرابلم آئے گی۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی چیز پہ پالیٹکس کریں گے آپ کو بلکہ الٹا بڑا فائدہ ہوگا، آپ کے بڑے پیسے کمائیں گے، آپ بڑے اچھے عہدوں پہ چلے جائیں گے، آپ کی دوستیاں بڑے مشہور اور بڑے پاورفل لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گی۔ یہ وہ پالیٹکس ہے جو اس کے علاوہ ہے، لیکن جو یہ پالیٹکس ہے نا
اس پالیٹکس پہ آپ کی ایسی کوئی دوستیاں نہیں ہوں گی, کوئی آپ کے ساتھ نہیں آئے گا, کوئی آپ کو پیسہ نہیں دے گا, کوئی آپ کو پیسہ کمانا نہیں دے گا, بلکہ الٹا لوگ آپ کی ہر چیز کے آگے رکاوٹ ڈالیں گے. تو اگر آپ یہ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہو تو یس, یہی 2 اصول ہیں, لیکن اس پہ چلنا بڑا مشکل کام ہے. آپ نے وہی اسٹارٹ میں بھی کہا, اینڈ میں بھی آپ نے یہی بات کی کہ غیر سیاسی ہے پارٹی ہماری, پر آپ کی تقریباً 70% آپ کی گفتگو ساری نا وہ سیاسی تنقید تھی, پر اس میں سیاست پہ تنقید تھی نا؟ تنقید نہیں تھی میری, بالکل. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ڈائریکٹلی تھی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو پالیٹکس ہوتی ہے نا, پالیٹکس, جی جی جی, وہ آپ کے اندر بھی ہے, اسی لیے آپ سوال پوچھ رہے ہو نا میرے سے. جی جی, پالیٹکس ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے, اور اب پاکستان جب سے اکانومی ختم ہو رہی ہے پاکستان کی اور مسائل بڑھتے جا رہے ہیں, تو پالیٹکس آپ کی زندگیوں میں زیادہ اسٹرانگلی انٹر ہو رہی ہے. تو میں اس لیے مجھے اس پہ بات ہے, ان کا تعلق پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ ہوتا. کیا یہ ایسا نہیں ہو سکتی کہ ہاں وہ سیاسی ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں کام, ٹھیک ہے, جہاں تک ان کی سوچ ہے, اور ہم ان کی مدد کر دیں گے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ مدد کیسے کر دیں گے یار؟ اگر دیکھیں, اگر کوئی کام کرنے نکل رہے ہیں, اگر کوئی پارٹی, کوئی انسان اس دنیا میں مساوات اور برابری کی بات کرتا ہے نا, جی جی, تو ہم ان کے ساتھ 100% کام کریں گے, بس اتنی سی بات ہے. ہاں وہی نا, چوروں کے ساتھ نہیں کریں گے. مساوات اور برابری کی بات کرنا ہی بڑا مشکل ہے. بہت مہربانی, بہت شکریہ. جو صاحب تھوڑا سا اگر میں کلیریفائی فردر کر دوں, اس ساری بات چیت کا مقصد آپ لوگوں میں ایک سیاسی سوچ بیدار کرنا ہے, تاکہ آپ یہ سوچ سکیں کہ آپ کے ساتھ ہو گیا رہا ہے, کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, آپ کو چینج کس طرح لے کے آنا ہے. رائس فور پاکستان کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے, لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک سیاسی سوچ بیدار کریں, کیونکہ آپ سب کا تعلق سیاست سے کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے. ایم رائٹ سر؟ بالکل ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم. میرا کوشچن یہ ہے کہ مسئلہ پلیز نام اور فیکلٹی اپنی پلیز بتائیے گا. نام اور فیکلٹی. FMS BB آنرز حسن نعیم. The question is, the problem تو یہی ہے کہ کیپٹلزم کا مسئلہ ہے پوری دنیا میں, لیکن اٹس ناٹ مطلب مائکرو پرابلم نہیں ہے, پوری دنیا کا پرابلم ہے. دنیا میں 2 ورلڈ وار لڑ لی گئی جسٹ ٹو فائٹ دس پروپوزیشن کہ کیپٹلزم نہیں ہونا چاہیے. تو کیپٹلزم کو ہم اتنے اسمال اسکیل سے کس طرح ختم کر سکتے ہیں, کیونکہ بھٹو ٹرائیڈ ٹو فائٹ اٹ بائی وہ جو اسلامک کانفرنس ہونی تھی اس طرح, لیکن وہ ہی فیلڈ میزریبلی. تو اس میں مسئلہ, تو ہم ایک چھوٹے اسکیل سے کس طرح شروع کرتے ہیں. اینڈ میرا خیال ہے کہ مطلب اس طرح بہتر نہیں ہوگا ان مائی اوپینین کہ ہم ڈیموکریسی میں رہتے ہوئے کوئی اس طرح کام شروع کریں جس سے ہم گریجول چینج کر سکیں, کیونکہ آپ اگر ہم نے ایک ابرپٹ چینج لانا ہو وہ تو پھر اس طرح آ سکتا ہے. آپ اگر کسی نے وہ مووی دیکھی ہو وی فور وینڈیٹا, یا تو ہم پارلیمنٹ اڑا دیں سارے مل کے, تو وہ تو ہم کر نہیں سکتے. اسلام کے اندر میانہ روی سے کام لینا چاہیے. تو آپ کے خیال سے ڈیموکریسی میں رہتے ہوئے کس طرح ہم اس کو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں 2 باتوں کی وضاحت کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو اڑانا پارلیمنٹ کو اور یہ تو دہشت گردی ہے. دہشت گردی تو سب سے ہمارے دور ہے ہم سے. جو ہیں وہ میں ان کو سمجھتا ہوں کہ وہ اصل میں تو شاید انقلابی ہیں, لیکن ان کا راہ جو ہے وہ ہم سے تھوڑی سی فرق ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ ایسا کچھ کرنا چاہیے اور انسانوں کو اس طرح نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. لیکن دوسری بات آپ نے جو کی ڈیموکریسی والی, ڈیموکریسی خود کچھ نہیں ہے ایکچولی, یہ لوگوں کو چننے کا ایک سسٹم ہے. یہ ایک آپ سمجھیں کہ ایسا پروسیس ہے جس کے ذریعے آپ کسی سسٹم کو چلاتے ہیں, لیکن سسٹم پھر وہی ہوتا ہے, سسٹم کیپٹلزم ہی ہوتا ہے. ڈیموکریسی صرف اس کو چلانے کے لیے رکھی جاتی ہے آگے. ڈیموکریسی کا اگر ہم دیکھیں, اس وقت ہسٹری دیکھیں, تو جو سب سے موسٹ ڈیموکریٹک کنٹریز جو ہیں, جو کہا جاتا ہے جن کو, ان کا دنیا کے اندر کیا رول بنتا ہے, تو وہ امپیریلسٹ رول بنتا ہے. امپیریلسٹ امریکہ ہے, انگلینڈ ہے, سب کو پتا ہے کہ امپیریلسٹ پاورز رہی ہیں. یہ ان کے اپنے اندر ڈیموکریسی تھی, لیکن یہ دنیا میں امپیریلسٹ تھے. یہ منڈیاں بنا کے وہاں سے چیزیں اٹھاتے تھے اور اپنی لے جاتے تھے سستی, اور لوگوں کو وہاں پہ زمینیں بنجر کر دیتے تھے, اور وہاں پہ لوگوں کو غلام بنا لیتے تھے. تو یہ امپیریلسٹ پاورز تھیں. ڈیموکریسی نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا, ہمارا کیا بگاڑے گی؟ پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اگر ہم ان ملکوں کے اپنے اندر اب دیکھیں تو یہ جو ان کا سسٹم ہے یہ ختم ہو رہا ہے. اگر ڈیموکریسی وہاں نہیں چل سکی تو تھرڈ ورلڈ میں کیسے چلے گی؟ مثال کے طور پہ امریکہ میں اندر ریسیشن ہے, انگلینڈ میں ریسیشن ہے, یورپ میں ریسیشن ہے, دنیا میں جاپان میں ریسیشن ہے. مطلب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بینکنگ کا نظام ہے یہ اس وقت جاپان کو جو اس کو ہلایا ہوا ہے, یا لوگوں کو کچھ عرصے کے بعد پتہ چلے گا. چائنا میں, انڈیا میں لوگ ترقی کی بات کریں, آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا کہ کہا گیا ہے کہ ڈیموکریسی نے دیکھیں ان 2 ملکوں میں ترقی کی ہے.
میں آپ کو ایک چھوٹی سی اس پہ دے دیتا ہوں تبصرہ کہ انڈیا کے اندر ڈیموکریسی نے جو کیپٹلسٹ ڈیموکریسی ہے اس نے 45 کروڑ مڈل کلاس بنائی ہے, یہ واقعی انہوں نے کیا ہے, لیکن 70 سے 80 کروڑ لوگوں کو انہوں نے دوسری طرف پھینک دیا ہے, اور ان کو واپس لانا ان کے لیے بالکل اب کسی صورت میں ان کے لیے ممکن نہیں ہو رہا. انڈیا اس وقت اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا ہے, وہ ان 70-80 کروڑ لوگوں کا کچھ نہیں کر پا رہا. اگر آپ انڈیا جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک ہی چیز ہر طرف نظر آئے گی, ایک ہی چیز, وہ کیا ہو سکتی ہے؟ غربت. تو بجائے باوجود اس کے کہ وہاں پہ بلینئرز ہیں, وہاں بلینئرز ہیں, لیکن اس سسٹم نے ان کو کچھ نہیں دیا, اور یہ چائنا کو بھی کچھ نہیں دے گا. آپ دیکھ لیجئے گا چائنا کے اندر بھی صرف شنگھائی جو ہے یا اس کے لیے جو کوسٹل ایریاز ہیں وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں زیادہ, یا بیجنگ ہے جو کہ ان کے اپنے اندر ایک بڑا ان کا دارالخلافہ ہے, یا پھر آپ اندر چلے جائیں تو تھوڑے کچھ شہر ہیں جن کو وہ استعمال کرتے ہیں کہ باہر کے لوگ ہیلتھ کی فیسلٹیز لینے چلے جائیں, یا گوانزو ہے جہاں پہ ٹریڈ ہوتی ہے, جہاں پہ سارا بزنس ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ چائنا کی بات کریں تو وہاں پہ بھی 1 ارب کے قریب لوگ جو ہیں وہ غریب ہیں اور لاچار ہیں اور بے بس ہیں سسٹم کی وجہ سے. تو یہ سسٹم جو ہے یہ کسی بھی ملک کو ابھی تک کچھ نہیں دے سکا, نہ ہسٹوریکلی اور نہ اس وقت یہ دے پا رہا ہے. میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے یہ ہے کہ آپ نے حبیب جالب کی نظم پڑھنے والے پر کرٹیسائز تو کیا ہے, لیکن وہی حبیب جالب کی نظم پڑھنے والے نے پنجاب میں 2 روپے کی روٹی کی, سیلاب کے موقع پہ سیلاب کے زدگان کے ساتھ کھڑا ہوا, پانی لاہور میں آیا تو پانی میں کھڑا ہوا جا کے, اور بہت سے کام دیکھ لیں آپ, ایز کمپیئر کر لیں 3 صوبوں کا اور اس چیف منسٹر کو, تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ خالی نظم ہی حبیب جالب کی پڑھتا ہے اور اس نے عملی طور پہ کچھ نہیں کیا اس پنجاب میں؟ نہیں, اگر آپ کے نزدیک انہوں نے بہت کچھ کیا ہے تو پھر آپ یقیناً اس کی تعریف کریں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. آپ نے عمران خان کے متعلق کچھ نہیں کیا جو لوٹوں سے انقلاب لانے کی باتیں کر رہے ہیں. جسٹ منٹ سر پلیز آئی وڈ ریکویسٹ اے مومنٹ. بیٹا بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم کسی پارٹی پر بحث کرنے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے ہیں, انہوں نے جنرل لیکن پھر بھی میں اتنا بتانا چاہوں گا کہ ہم آپ کو اس پالیٹکس سے اوپر اٹھانے کے لیے آئے ہیں. یہ جو پالیٹکس ہے نا, آپ دوبارہ سوچنا میں نے کیا کہا تھا آج, اگر آپ کو دل کرے تو آپ دیکھنا کہ یہ جو پالیٹکس ہو رہی ہے پاکستان میں یہ ایک سسٹم کے اوپر ہو رہی ہے, اور وہ جو سسٹم ہے ہم کہتے ہیں وہ اس دنیا میں ریڈنڈنٹ ہو چکا ہوا ہے, وہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. آپ اس سسٹم میں سے کچھ نکال ہی نہیں سکتے کسی آدمی کے لیے, غریب آدمی کے لیے کچھ نہیں نکال سکتے, جو مرضی نعرے مار لیں. تو اس لیے ہم ان انسانوں کی سب کی عزت کرتے ہیں, یہ اپنی اپنی جگہ پہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں, پولیٹیکل رول, لیکن ہم ان لوگوں کو چاہتے ہیں جو اس رول سے اوپر جا کے اب کام کر سکیں, جو کہ پالیٹکس کو اکانومی کے حوالے سے دیکھ سکیں اور ریئل اکنامکس کے حوالے سے دیکھ سکیں. بہت شکریہ سر. میرا جو بات میں کرنا چاہتا ہوں, میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی پراپر پلیٹ فارم ہے اس کے لیے بات کرنے کے لیے, لیکن سر آپ یوتھ کو کال کر رہے ہیں اپنے ساتھ, آپ کے ساتھ آنے کے لیے, لیکن سر ہمیں آج تک اپنے ہسٹری کا صحیح طرح سے پتہ نہیں ہے, ہمارے پاس تو نالج نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ آج تک ہوا کیا ہے, تو ہم کیسے آپ کے ساتھ سب کچھ بھول کے آ سکتے ہیں؟ ہمیں تو آج تک یہ نہیں پتا کہ ہمارے بانی پاکستان جو تھے وہ ایک ٹوٹی ہوئی ایمبولنس میں کٹارا میں انہوں نے ایک فٹ پاتھ کے اوپر اپنی جان دی, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ آئیں یہ سب کچھ بھول کے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ لائف جڑی ہوئی ہیں, ہمارے پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, ہمارے ارد گرد لوگوں کی ایکسپیکٹیشن, ہم کیسے اس میں سے نکل کے آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں؟ اور سیکنڈلی یہ کہ ابھی ماسز میں تو ہم بات کر رہے ہیں, آپ نے بات کی, ہم بہت موٹیویٹ بھی ہوئے آپ کی بات سے, بہت اچھی بھی لگیں, تالیاں بھی بجائیں ہم نے, لیکن جب ہم یہاں سے نکلیں گے ایز این انڈیویجول, ہم باہر جائیں گے, پھر اسی چیز وشیس سرکل کے اندر گھومتے رہیں گے, تو کیسے نکلیں گے سب سے باہر؟ اور بجائے یہ کیپٹلزم سے لڑنے کے جو دنیا کے بہت سے ملکوں میں بہت ساری تحریکیں چل رہی ہیں, آپ ایز اے یوتھ آف پاکستان ہم پاکستانیوں کو ان کی آئیڈینٹی دے دیں تو یہ بہت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی جو سب سے پہلی آئیڈینٹی ہوتی ہے انسان کی, جو انسان جب میں کہتا ہوں تو میں پھر آپ کو کہوں گا کہ آج کیونکہ ادھر زیادہ تر مسلمان بیٹھے تھے, میں ان کے حوالے سے بات کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے آخری خطبہ دیا تھا تو انہوں نے اس کا سٹارٹ یہ تھا کہ آج سے تمام انسان برابر ہیں, انہوں نے مسلمان نہیں کہا تھا. تو اس لیے میں انسان کی جب بات کر رہا ہوں تو پھر واپس آؤں گا کہ انسان کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس کا اصل میں انسان ہونا ہی ہے, اور ہم انسان کو ہی صرف دیکھ رہے ہیں. پہلے تو میں یہ واضح کر دوں,
اس کا پاکستان یا کسی اور ملک سے تعلق نہیں ہے, یہ بھی صرف انسان کو دیکھ رہے ہیں. لیکن انسان جو ہے وہ ہر جگہ بستا ہے, پوری دنیا میں بستا ہے, اور وہ آپس سے کھینچا تھا نہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ اس لیے غلط کرتا ہے کیونکہ پاکستان کا چودھری جو ہے اپنے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ اس طرح ہی کرتا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو ادھر یہ جو سسٹم ہے یہ اس چیز کو بڑھاوا دیتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں پاور آئے اور باقی لوگوں کا وہ حقوق غصب کریں. تو ہم بہت چیخیں مارتے ہیں جب یہاں ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں, لیکن جب ہمارے اپنے گھروں کے اندر, ہمارے اپنے قبیلوں کے اندر, ہمارے شہروں کے اندر, ہمارے گاؤں کے اندر یہ تمام مظالم ہوتے ہیں, ہم کچھ نہیں کہتے, بلکہ ہم اس پہ بات بھی نہیں کرتے زیادہ. اب کوئی کرے تو ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ نے یہ کہا کہ ہم لوگ آئیڈینٹی ہماری کیا ہے, ہماری آئیڈینٹی انسان کی ہے, اور ہم انسانوں کو دو طبقات میں بٹا ہوا دیکھ رہے ہیں اس دنیا میں. کسی کو کھرب پتی بنا دیا, وہ کیوں اس نظام کو بدلے گا؟ اس نظام کو وہ بدلے گا جس کو اس نظام نے ڈسا ہے. اب میں آخری بات ضرور کرنا چاہوں گا جانے سے پہلے, وضاحت, اس کے بعد مطلب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. دیکھیں میں پھر کہوں گا, ہماری لڑائی انسانوں سے نہیں ہے, ہماری لڑائی ایون کیپٹلسٹ سے بھی نہیں ہے, ہماری لڑائی کیپٹلزم سے ہے, اس نظام سے. یہ نظام ٹھیک نہیں ہے, اور جب ہم نظام کی بات کرتے ہیں تو اس کے بینیفیشریز بے شک ہوں گے, لیکن کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بینیفیشریز آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور الٹا وہ لوگ جو بینیفیشری نہیں ہوتے وہ دوسری طرف کھڑے ہوتے ہیں. تو میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں گا کہ میں اس کو کیسے ڈیفائن کرتا ہوں کہ جو غریب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے نا وہ غریب ہوتا ہے, جو امیر کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ امیر ہوتا ہے, اور یہی دو آپس میں طبقات آخرکار رہ جاتے ہیں. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ امیر ہیں یا غریب ہیں. اور مڈل کلاس اسپیشلی کیوں ہمیں چاہیے؟ آپ سب مڈل کلاس ہیں, آپ تو غریب نہیں ہیں یار. آپ کمپیریٹیولی غریب ہو سکتے ہیں ریلیٹیولی, لیکن آپ تو غریب نہیں ہیں. اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا ایسے موقع پہ انقلابات کی, وہ ہمیشہ مڈل کلاس سے ہی آتی ہے, مڈل کلاس انٹلیکچوئل سے آتی ہے, انٹیلیجنشیا سے آتی ہے. تو اسی لیے میں یہاں پہ آیا ہوں آپ سے بات کرنے. غریب لوگ بہت مل جاتے ہیں, وہ اس کام کے لیے آ جاتے ہیں کیونکہ ان کی نیڈ ہوتی ہے, ان کی ضرورت ہوتی ہے, وہ آ ہی جاتے ہیں. لیکن مڈل کلاس کو لانا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن مڈل کلاس کو آنا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ لیڈرشپ رولز میں آتے ہیں. جب آتے ہیں ان کو زیادہ ایکسیس ہوتی ہے ہر قسم کی نالج کی طرف, ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے چیزوں کے بارے میں. تو اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں, اور میں یہ حسن ظن رکھتا ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ ڈیفینیٹلی کچھ پڑھنا بھی شروع کریں گے اپنی طور پہ, اور ساتھ ہمارے ساتھ بھی شامل ہوں گے نیشنل یوتھ موومنٹ میں. بہت مہربانی, شکریہ, خدا حافظ. Just a minute جی, volunteers please be patient for a while. جو سب پلیز ریکویسٹ کروں گا 2 منٹ کے لیے مزید ٹائم دیجیے گا ہمیں. ون لاسٹ کویشچن والنٹیئر پوچھنا چاہ رہے ہیں, وہ بھی شیئر کر لیتے ہیں. عمر فاروق L1 Astral BSCS 0039. آج سے پہلے بھی اس طرح کی تنظیمیں رہ چکی ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تنظیم پاکستان میں رنگ لا سکے گی؟ یار وہ تو 2 چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ایک کہ آپ کی علمی اور عملی استعداد کیا ہے, یہ تو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ کام کریں اور جو لوگ آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں ان کی علمی اور عملی استعداد کیا ہے, مل کے آپ کے ساتھ وہ کیا کر سکتے ہیں. اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑے ترم خان نہ سمجھتے ہوں, بلکہ وہ آپ کو بھی سمجھیں کہ آپ کیونکہ برابری مساوات کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو بھی سمجھیں گے آپ کے اندر بھی اتنا ہی علم اور اہلیت ہے جتنی ان کے اندر ہے, تو یہ مل کے ہوگا. اور دوسری چیز ہے قربانی. ایک علمی اور عملی استعداد, دوسری قربانی, اس پہ تنظیمیں چلتی ہیں. ہمیں نہیں معلوم آگے کیا ہوگا, لیکن اگر یہ چلے گی تو ان چیزوں پہ چلے گی, نہیں چلے گی تو ان چیزوں پہ کی وجہ سے نہیں چلے گی. بہت شکریہ, مہربانی.